بزرگان گرامی، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کہ اگر بیوی حیض کی حالت میں ہو تو کیا اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا جائز ہے؟ کیا وہ آٹا گوندھ سکتی ہے؟ تو میرا دوست، عیسائی جو تھے وہ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے ملاپ کرتے تھے، اور یہودی جو تھے اتنا خیال رکھتے تھے کہ ان کے ہاتھ کا کھانا بھی کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن المحیض، اے رسول لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ھو اذن، کہہ دو یہ گندگی ہے، کہہ دو یہ غلاظت ہے، فتعزلوا النساء فی المحیض، خبردار حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، جب تک وہ پاکیزہ نہ ہو جائیں۔ اگر ایک خاتون حیض سے پاک ہوئی ہے لیکن اس نے ابھی تک حیض کا غسل نہیں کیا ہے تو اس کے پاس جانا مکروہ ہے، یعنی جب غسل کر لے، پاک ہو جائے تو اس کے بعد اس کے قریب جاؤ۔ لیکن جو حیضہ خاتون ہے وہ آٹا بھی گوندھ سکتی ہے، وہ کھانا بھی پکا سکتی ہے اور کام بھی کر سکتی ہے، نماز اس پہ معاف ہے ان دنوں میں، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، یعنی روزے کی اس نے قضا کرنی ہے۔ اور شرعی حکم یہ ہے کہ وہ خاتون وقتی طور پر پاک ہو کر مصلی بچھائے، وہاں پر بیٹھے اور اتنی تسبیح خدا کرے کہ جتنی دیر نماز میں لگتی ہے۔ اور ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور کیا گیا ہے کہ حیض کی حالت میں ایک انسان جب جماع نہیں کر سکتا خاتون سے تو کیا وہ فعل دبر کرے؟ بعض لوگ کہتے ہیں فعل دبر کی حالت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ او بھائی، نکاح اتنا کچا دھاگا نہیں ہے، اور فقہ جعفریہ میں تو جب تک دو عادل گواہ نہ ہوں، ان کے سامنے صیغہ نہ پڑھا جائے، خاتون حیض سے پاک نہ ہو، اس وقت تک طلاق ہوتی بھی نہیں ہے، یعنی نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسرا یہ مسئلہ کہ کیا عورت حیض کی حالت میں ہو تو فعل فی الدبر جائز ہے یا نہیں؟ میرا دوست، ایسا کرنا شدید مکروہ ہے، یعنی اس کام سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ہاں، حیض کی حالت میں جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، شریعت کی طرف سے اس پہ کفارہ بھی لاگو ہوتا ہے، یعنی 10 دن ہیں، پہلے 3 دنوں میں اگر اس نے ہم بستری کی تو 18 سونے کے چنے کے دانوں کے برابر جو ہے وہ سونا فقیر کو دے، 6 میں کی تو 9 چنے کے دانوں کے برابر کفارہ دے، آخری 3 دنوں میں کی تو 3.5 جو چنے کے دانے کے برابر ہیں، اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ لیکن ایک بیچارہ غریب ہے، ایک فقیر ہے، اس نے ایسا کر دیا تو اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، وہ استغفار کرے۔ وما الینا الا